نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 137 سے 140۔ لفظی ترجمہ: ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا، ثم پھر آمنوا ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا، ثم پھر ازدادوا بڑھتے گئے، کفرن کفر میں، لم یکن ناممکن ہے، اللہ لیغفر کہ بخش دے لہم انہیں، ولا اور نہ ہی لیہدیہم اور نہ ہی یہ کہ ہدایت دے انہیں، سبیلا راستے کی۔ وبشر المنافقین، خوشخبری دے دیں منافقوں کو، بینا اس لیے کہ لہم ان کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب ہے۔ اللہ زینہ جو لوگ یتخذون بناتے ہیں کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے بجائے، ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم ان کے ہاں، عزت عزت، فإن تو پس یقیناً عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب۔ فقد اور بے شک نازل کیا ہے علیکم آپ پر، الکتاب کتاب، ان یہ کہ اذا جب تم سنو آیات اللہ کی آیات کو، یکفروا کہ انکار کیا جا رہا ہو بھی ان کا، ویستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہو حدیثہ بات کا، غیر ہی اس کسی دوسری، انکم بے شک تم بھی، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے، منافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کو۔ اللہ زینہ جو لوگ یتربصون انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے لیے، فإن پس اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے، فتح من اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں، علم کیا نہیں نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، وإن اور اگر کانا ہو، للکافرین کافروں کے لیے، نصیب حصہ، قالوا تو کہتے ہیں، علم کیا نہیں نستحوذ ہم غالب رہے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم اور بچایا ہم نے تم کو، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ بنائے گا اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی بھی راہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہے جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، پھر اسے قبول کر لیا، پھر چھوڑ کر ضلالت کو قبول کر لیا، اور ضلالت و گمراہی میں بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ مر گیا، تو مرنے کے بعد ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جس صورتحال میں وہ مبتلا ہوگا، اس سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں فرمائے گا، اسے ہدایت کا کوئی راستہ عطا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ منافقون میں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ کافروں کی اس قسم کی ایک سازش کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پر، اور اس کے آخر میں یعنی دن کے آخر میں یعنی کہ شام کو انکار کر دو تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ استغفار۔ فرمایا منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں،
کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ منافقین کا انجام بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا کافروں کی دوستی سے ان کا مقصد قوت اور غلبہ حاصل کرنا ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ کفار اللہ کی مرضی کے بغیر ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایمان والوں کا شیوا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دلی دوست بنائیں۔ اگر انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے تو پھر ان کا دعویٰ ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا سورۃ مجادلہ میں، تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ منافقون میں فرمایا عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور لیکن منافقین نہیں جانتے۔ فرمایا بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ بہت اہم حدیث، بہت اہم آیت۔ مشرکین مکہ، منافقین اور یہود مدینہ اپنی مجلسوں میں قرآن کریم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ نیز فرمایا کہ منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا استہزاء کیا جاتا ہو بیٹھو گے تو اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ اسے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا قولاً اور عملاً مذاق اڑایا جاتا، جیسے آج کل عمرہ فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ انکم اذا مثلہم کی وعید جو ہے قرآنی یعنی اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطیہ کہ دل کے اندر ایمان ہو۔ سورۃ انعام میں فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کیجیے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس آیت کا حکم عام ہے اور ہر اس مجلس میں شرکت حرام ہے جہاں قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ کفار و مشرکین کی مجلس ہو یا اہل بدعت اور فاسق اور فاجر کی۔ جب کوئی برائی کو ہاتھ سے بھی نہ روک سکے نہ زبان سے تو پھر خاموش بیٹھ کر سنتے رہنا تو اضعف الایمان یعنی کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، دل میں برا جاننا اور اگلے کو احساس بھی نہ ہونے دینا کہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، یہ بات آپ کی ہمیں پسند نہیں آ رہی، دل ہی دل میں برا ماننا، تو یہ ایمان کا کم تر درجہ۔
فرمایا وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان حالات سے دوچار برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ استغفار۔ اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری فتح میں ہمارا بھی دخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو۔ اور اگر پانسا پلٹ جاتا اور کافروں کا وقتی طور پر غلبہ ہو جاتا تو وہی منافق کافروں کے پاس جا کر کہتے کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، کیا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے اور قید و بند سے غالب نہیں گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے، ورنہ تم تو حادثات کا شکار ہو چکے ہوتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی منافقین اس سے دھوکے میں نہ آئیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں ان کی جان بچی ہوئی ہے تو قیامت کے دن بھی وہ جان بر ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی یہ ظاہری ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں منافقین کی یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا، مگر اس وقت معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ ان مومنوں پر جن کا یہاں ذکر ہے کفار کو کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر مومن ہی وہ مومن نہ رہیں اور جہاد چھوڑ بیٹھیں تو اس میں اللہ کے وعدے کا کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رحم کرنے والے اور مہربان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک بھی اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔